السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی ننھے منھے بچے اور بچیاں آپ کے سامنے اپنے معافی ضمیر کو ادا کر رہے تھے. یقیناً اس چیز کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس دور سے گزرا ہے. اتنے لوگوں کے مابین، اتنے لوگوں کے درمیان آ کر کھڑے ہو کر ان ننھے منھے بچوں کا کچھ بول دینا، یہ ایک معمولی بات نہیں. اچھوں سے اچھوں کی ہوا خراب ہو جاتی ہے. ذرا پتہ کیجئے گا ان لوگوں سے جو پہلی بار اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں کیا حالت ہوتی ہے. پاؤں میں ڈگمگاہٹ، پیروں میں کپکپی، زبان میں لڑکھڑاہٹ، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. لیکن الحمدللہ ہمیں آج جو چیز دیکھنے کو ملی ہے، ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں پہلی مرتبہ اتنے لوگوں کے درمیان میں بیچ میں کھڑے ہو کر اپنے معافی ضمیر کو ادا کیا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی گھبراہٹ کے، نہایت ہی اچھوتے انداز میں اپنے جو ہے پروگرام کو ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا. نہایت ہی مبارکباد ہیں وہ گارجین جو اپنے ان بچوں کو چن کر مکتب میں ڈالے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ مبارکباد کے قابل ہیں ان کے استاذ محترم جناب سراج الدین صاحب قاسمی. انہوں نے کس طریقے سے ان بچوں پہ محنت کیا ہوگا کہ وہ بچے اپنی توتلی زبان بولنے کے باوجود اتنی صاف گوئی کے ساتھ اپنی باتوں کو پیش کر لیے. میرے عزیز بھائیوں، حقیقت یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس کے اندر اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا ہے اس امت مسلمہ کے لیے کہ اے امت مسلمہ، تمہارے لیے دنیا میں اگر کوئی کام سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام بہتر ہے ہی نہیں. اگر بہتر کام، سب سے اعلیٰ کام، سب سے بہتر کام کوئی ہے تو قرآن کا سیکھنا اور سکھانا ہے. اس سے بہتر کام دنیا میں آج تک نہ کوئی ہوا ہے اور نہ ہوگا. میرے عزیز بھائیوں، قرآن وہ تعلیم ہے جو بے حیائی اور بے حجابی کو دور کرتی ہے. میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، بس 2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ اٹھا گئے ہیں اس وقت سے بیٹھے بیٹھے اپنی اتنی باتوں کو سماعت فرما رہے ہیں. آج الحاد کا دورہ ہے، ارتداد کا دورہ ہے. آپ تھوڑی سی نظر اپنی اٹھائیں اور اپنی گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچیں، جب آپ نیوز سنتے ہوں گے، اخبارات پڑھتے ہوں گے، تو آپ کے نظروں کے سامنے یہ سرخیاں نظر آتی ہوں گی کہ آج فلاں جگہ پہ ایک ایمان والی بچی، ایک ایمان والے بھائی کی بیٹی غیر ایمان والے کے ساتھ فرار ہو گئی. آج فلاں جگہ پہ ایک مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی. آج فلاں مقام پہ ایک مسلمان لڑکی غیروں کے ساتھ آنکھ مچولی کرتی ہوئی پکڑی گئی، اور اس کے والدین اس کے ساتھ اس کی شادی کرنے پہ مجبور ہوئے، اور وہ اپنے مذہب کو چینج کر دیا، اپنے دھرم کو بدل دیا. بڑی افسوس کی بات ہے. ہم کیا سوچتے ہیں؟ ابھی یہ چھوٹے چھوٹے بچے مکالمے پیش کر رہے تھے، جس میں ایک دادا جی تھے داڑھی والے، بہت ہی چھوٹے انداز میں انہوں نے یہ بات بتائی. آج دیکھیے کیا وجہ ہے کہ ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں. آج کیا وجہ ہے کہ ہماری بہنیں دوسروں کے ساتھ شادیاں کرنے پہ مجبور ہیں.
اگر اس کا کوئی سب سے بڑا مجرم ہے تو ہم اور آپ ہیں، ان بچیوں کے گارجین ہیں کہ ہم نے ان بچیوں کی تعلیم کے لیے، ان بچیوں کی تربیت کے لیے صحیح درسگاہ کا انتخاب نہیں کیا۔ ہم نے ان کو کالجوں میں پڑھایا، یونیورسٹیوں میں پڑھایا، انہیں عیسائیوں کے چرچ میں پڑھایا، جہاں دین کے ایک لفظ نہیں سکھائے جاتے، جہاں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا، ان بچیوں کو ایمان اور عقیدے کو خراب کیا جاتا ہے۔ آج آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں، ہم اپنی بچیوں کو بڑے فخر کے ساتھ اسکولوں میں، کالجوں میں بھیجتے ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح، وہ کون سا باپ ہے، بے غیرت باپ ہوگا جو اپنی نظروں کے سامنے اپنی بیٹی کو عیاشی کے ساتھ ناچتے ہوئے دیکھنا گوارا کرے گا؟ کتنا بے غیرت باپ ہے، کتنی بے غیرت وہ ماں ہے کہ جو اپنی بیٹی کو پورے سرعام لوگوں کے سامنے محفل میں ناچتے ہوئے دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، مگن ہوتے ہیں۔ کیا آج ہمارے کالج اور یونیورسٹی، ہمارے انگریزی اسکولوں میں ایسا نہیں ہوتا؟ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ باتیں میری غلط ہیں، تو آپ اس کو ثابت کریں، میں بھی ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ ہاں آج کل اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے منع نہیں ہے، میں منع نہیں کرتا کہ آپ اپنے بچوں کو اصلی تعلیم نہ دیں، آپ اپنے بچوں کو انگریزی نہ پڑھائیں۔ میں آپ کی اس بات کو سر ہاتھوں پہ لیتا ہوں کہ نہیں، آپ اپنے بچوں کو اصلی تعلیم بھی دیں، اپنی بچیوں کو اصلی تعلیم بھی دیں، لیکن اس کا انتظام فرمائیں، اس کا انتظام فرمائیں، ایسے ادارے کا انتخاب کریں، ایسے جو ہے اسکولوں کا انتخاب کریں جس میں دینی تعلیم کی جو ہے پوری رعایت رکھی گئی ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہماری بچیاں دینی تعلیم سے کوسوں دور ہیں۔ ہمارے گارجین، ہمارے باپ، ہمارے سرپرست ان بچیوں کے بارے میں یا ان لڑکوں کے بارے میں نہیں سوچے، جس کے وجہ سے آج وہ اپنے ایمان کو بدلنے پہ مجبور ہیں۔ لہذا وقت کی قلت اور تنگی کی وجہ سے میں اتنے ہی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کو یہ پیغام دے کر کے جاتا ہوں کہ آج آپ اس بات کو گرہ میں باندھ لیجئے کہ ہم اپنی بچیوں کو اور بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں گے، اور اپنی بچیوں اور بچوں کو ایک ایسے اسکول میں پڑھائیں گے جس میں دینی تعلیم ہو، جس میں جو ہے پوری تربیت ہو، بے حیائی اور عیاشی کا اڈا نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وقت اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بہت ہی مختصر سے وقت